اتنے میں اچانک ایک غلام مصطفیٰ نے نعرہ رسالت کہا۔ سارے غلاموں نے مل کر یا رسول اللہ کہا۔ نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، جہاز کو دلدل سے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہنشاہ ایران کا جہاز دلدل میں پھنس گیا۔ شہنشاہ ایران ہزارہ کوششیں کرتا ہے لیکن اس کا جہاز دلدل سے باہر نہیں نکلا۔ جب شہنشاہ ایران کا جہاز دلدل سے باہر نہ نکلا، ایک دن وزیر آیا۔ آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ شہنشاہ ایران کے چہرے پر غم کے اثرات ہیں۔ وزیر نے کہا، اے شہنشاہ ایران، میں تمہارے چہرے پر غم کے اثرات دیکھ رہا ہوں، آخر تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ تمہارے چہرے پر غم کی گھٹا کیوں چھائی ہے؟ شہنشاہ ایران نے کہا، اے وزیر، بات یہ ہے، میرا جہاز دلدل میں پھنس گیا ہے۔ میں نے بہت کوششیں کی ہیں، ہزارہ تدبیریں کر چکا ہوں، لیکن میرا جہاز دلدل سے باہر نہیں نکلا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اے شہنشاہ ایران، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ جاؤ، جیل میں جو قیدی غلامان مصطفیٰ بند ہیں، جاؤ تم ان قیدیوں کو بلا کر کے لاؤ، وہ قیدی تمہارا جہاز دلدل سے باہر نکال دیں گے۔ وزیر نے اتنا کہا، شہنشاہ ایران نے کہا ٹھیک ہے۔ شہنشاہ ایران وزیر کی بات مانتا ہے۔ ماننے کے بعد جیل جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے، اے جیل کے قیدیوں، سب باہر آ جاؤ۔ جتنے جیل کے قیدی سے سب باہر آ گئے۔ شہنشاہ ایران نے کہا، اے جیل کے قیدیوں، میرا جہاز دلدل میں پھنس گیا ہے۔ ہم نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن ہمارا جہاز دلدل سے باہر نہیں نکلا۔ چلو تم سب مل کر کے ہمارے جہاز کو دلدل سے باہر نکال دو۔ جیل کے قیدیوں میں غلامان مصطفیٰ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب جاتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، لیکن جہاز کو دلدل سے باہر نہیں نکال پاتے ہیں۔ جب انہوں نے جہاز کو دلدل سے باہر نہیں نکال پایا، شہنشاہ ایران نے سارے قیدیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا۔ سارے قیدی پھر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وزیر آیا۔ وزیر نے آ کر کے دیکھا کہ شہنشاہ ایران کا چہرہ اب بھی اداس ہے۔ وزیر نے کہا کہ اے شہنشاہ ایران، تمہارا چہرہ اب بھی اداس ہے۔ شہنشاہ ایران نے کہا، جو تم نے طریقہ بتایا تھا وہ میں نے آزما کے دیکھ لیا۔ میں نے جیل کے سارے قیدیوں کو بلایا، انہوں نے مل کر طاقت کو لگایا لیکن ہمارا جہاز دلدل سے نہ نکال سکے۔ وزیر نے کہا، اے شہنشاہ ایران، ہم نے تم سے جیل کے سارے قیدیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا، ان قیدیوں کے بارے میں کہا تھا جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ ایران نے کہا، وزیر تو کیسی بات کرتا ہے؟ ہم نے جیل کے سارے قیدیوں کو بلایا، انہوں نے مل کر طاقت کو لگایا لیکن ہمارا جہاز دلدل سے نہ نکال سکے۔ چند غلامان مصطفیٰ ہمارا جہاز دلدل سے کیسے نکال دیں گے؟ اس وقت وزیر نے کہا تھا، اے شہنشاہ ایران سن لے، تیرا جہاز طاقت کی بنیاد پر نہیں نکلے گا، اگر تمہارا جہاز نکلے گا تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر نکلے گا۔ اتنا کہا، شہنشاہ ایران پھر جیل گیا۔ جانے کے بعد کہتا ہے، اے مسلمانوں، قریب آ جاؤ، جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہو میرے قریب آؤ۔ چند غلامان مصطفیٰ باہر آئے۔ آنے کے بعد شہنشاہ ایران نے کہا، اے غلامان مصطفیٰ، ابھی تم سب گئے تھے، مل کر کے طاقت کو لگایا تھا لیکن ہمارا جہاز دلدل سے باہر نہ نکال پائے تھے۔ میں وزیر کے کہنے سے دوبارہ پھر آیا ہوں۔ سنو، اگر تم نے جہاز کو دلدل سے باہر نکال دیا، ہم تمہیں جیل سے رہائی دے دیں گے، تمہیں قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، غلامان مصطفیٰ نے کہا، اے شہنشاہ ایران، ہم تمہارا جہاز دلدل سے باہر نکال دیں گے لیکن میری ایک شرط ہے،
शहनशाह ईरान ने कहा शर्त क्या है? गुलामान मुस्तफ़ा ने कहा शर्त यह है कि हम अपने नबी के नाम का नारा लगाएंगे। शहनशाह ईरान ने कहा गुलामान मुस्तफ़ा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, एक नाम के नारे की बात करते हो, जाओ हजारों नाम के नारे लगा लेना, लेकिन हमारा जहाज दलदल से बाहर निकल जाना चाहिए। शहनशाह ईरान ने गुलामान मुस्तफ़ा को इजाजत दे दी। अब चंद गुलामान मुस्तफ़ा उसी जहाज के करीब जाते हैं। जाने के बाद अपना कंधा जहाज से लगाते हैं, दिल मुस्तफ़ा की बारगाह से लगाते हैं, अर्श करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी अपने थे, पराए थे, बेगाने थे, लेकिन या रसूल अल्लाह अब आपके चाहने वाले मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह अब आपके नाम लेवा हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह अब जहाज निकल जाना चाहिए। इतने में अचानक एक गुलाम मुस्तफ़ा ने नारे रिसालत कहा, सारे गुलामों ने मिलकर या रसूल अल्लाह कहा, अपना कंधा जहाज से लगाए हुए हैं, या रसूल अल्लाह कह करके ताकत लगाते हैं, जहाज को दलदल से निकाल के बाहर रख देते हैं। सुभान अल्लाह, जहाज दलदल से बाहर निकाल के रख दिया, नबी के नाम का नारा लगाया। वहां के यहूदियों ने मंजर देखा, वहां के ईसाइयों ने मंजर देखा, वहां के गैर मुस्लिमों ने मंजर देखा। वो देख करके गुलामान मुस्तफ़ा के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुमने जहाज को दलदल से नहीं निकाला है, ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, तुमने जहाज दलदल से नहीं निकाला है, बल्कि हम लोगों को दलदल से बाहर निकाल दिया है, हम लोगों को हलाकत से बचा दिया है, हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा दिया है। गुलामान मुस्तफ़ा ने कहा था, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? गैर मुस्लिमों ने कहा था, ऐ गुलामान मुस्तफ़ा सुनो, बात यह है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुमने अपने नबी के नाम का सिर्फ नारा लगाया है। जब तुम्हारे नबी के नाम में इतनी ताकत है, तो तुम्हारे नबी के कलमे की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? मुझे भी कलमा पढ़ा दो, दाखिल इस्लाम कर लो। गुलामान मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया, दाखिल इस्लाम कर लिया। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक उठते बैठते लिया करो, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक की कसरत किया करो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क की बदौलत ही तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के शेर हैं। आप फरमाते, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।